صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार महबूब तरीन हस्ती, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह अन्हो वालिद से रिवायत करते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کائنات کے انسانوں میں سے محبوب ترین ہستی، اور ان کے بارے میں سید شبیر حسین ساجد مرحوم چشتی جو تھے، انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی، اس کے چند اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیر سید نعیم الحق صاحب نے مجھے بھجوائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اور اپنے اسکالر کو اس میں شامل کروں۔ کمال کا کلام لکھ دیا انہوں نے۔ اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین، اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان ختیجہ، بوسا گہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین، اور جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین اے مخدومہ کونین، اور یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں دو پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ، بنت شہ لولاک تیری ملک ہیں دارین مخدومہ کونین، اور تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا نور شہ والا، تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا نور شہ والا، فرزند تیرے سیدین کریمین مخدومہ کونین، اور شبر تیرا لولو تیرا شبیر ہے مرجان، دال اس پہ ہے قرآن لا ریب علی، اور ہے تو مجمع بحرین مخدومہ کونین۔ میں نے چاہا کہ یہ برکات میں حاصل کروں مرحوم کے ساجد چشتی کے اشعار سے۔ ایک ساجد چشتی فیصل آباد کے بھی ہیں جن کی منقبتیں ہم اکثر آپ کو سناتے ہیں، وہ ماشاءاللہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ حیات ہے۔ یہ سید شبیر حسین ساجد چشتی مرحوم تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اللہ نے ان کی کلام میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، اس ہستی پاک کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ترین ہستی تھی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہستی تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی تھی، وہ شبیہ مصطفیٰ تھیں، چال میں بھی، اعمال میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، اور حوران بہشتی جن کے نکاح کی خوشی میں آج تک طوبہ سے گرنے والے جو موتی اور جواہرات ہیں ان کو چن رہی ہیں، جن کی شادی عرش پر ہوئی تھی۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بچپن میں ہی کرنی شروع کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے بھی ڈٹ گئی تھی کعبۃ اللہ کے وہ فضا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور کو ان سے کتنی محبت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں وصال پاک کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی تھیں، اور ان کی جو تربیت تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جو ان کے تربیت یافتہ تھے وہ دین حق کی خاطر میدان کربلا میں کھڑے ہو گئے، اپنی گردنیں کٹوا دیں، بال برابر نہیں ہٹے، حق کے راستے تھے، اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج یہ دین اسلام زندہ ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اس دین کو زندہ کیا تھا، اور جب وہ پلسرات سے گزریں گی تو وہاں پہ منادی ہوگی، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزرنے والی ہیں۔ آج ان کے ذکر پاک کے لیے ان کے فضائل، ان کے مناقب کیا ہیں، اس پہ میرے ساتھ شریک گفتگو آج ہیں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، ادیب ہیں، روحانی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ شاعر
ادیب اور بابا جی کو کون نہیں جانتا، پیر انوار حسین جلوانوی، اور نوجوان اسکالر یورپ کے پڑھے ہوئے انشاءاللہ پیر سید اسرار الحسن شاہ سجادہ نشین درواز غوث یگانہ گجرات، یہ تینوں آج میرے مہمان ہیں۔ اور منقبت بارگاہ سیدہ میں عثمان صدیقی سے میں آپ کو سناؤں گا۔ عثمان صدیقی بڑی خوبصورت پرسوز آواز میں منقبت پڑھتے ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، سیدہ پاک کا تعارف آج میں نے مختصر کرایا انٹرو، آج سارا آپ تینوں کے ذمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں اس وقت بھیجنا پسند فرمایا جب حضور کے دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بھی انتقال فرما چکے تھے، اور لوگ جناب رسول خدا، کفار اور مشرکین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے۔ اس وقت جناب سیدہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کاشان اقدس میں ہوئی۔ متعدد اقوال ہیں آپ کی ولادت پاک کے سن کے حوالہ سے، لیکن شیخ محقق نے مدارج النبوت میں جس قول کو صحیح ترین قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اظہار نبوت کا پہلا سال تھا جب آقا کی ظاہری عمر مبارک 41 برس تھی، تب آپ تشریف لائیں، اور اس کی جو آگے وہ دلیل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کا تمام اولاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام اس لیے بلند ہے کہ انہیں اس دنیا میں آتے ہی وحی الہی کے انوار و تجلیات کے مشاہدات نصیب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک اللہ نے ان کے لیے خصوصیت جو تھی وہ مقرر فرمائی، اہتمام کیا ان کے لیے۔ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ایک طرف تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کا نور ہیں، اور دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آغوش کا چین ہیں، اور کیسے کتنا عظیم وقت دیکھا، کتنی شان دیکھی، اور پھر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کی خاطر تکالیف برداشت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شیب ابی طالب جیسے مشکل مرحلے میں چھوٹی سی عمر میں ایک بچی جو ہے وہ وہاں پہ جس استقامت کا مظاہرہ کرتی، اگر بچیاں رونا شروع کر دیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے ان کی عظمت کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، واہ، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں بے شک کہ نام بھی فاطمہ رکھا، اور ساتھ ہی فرما دیا اس لیے لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے غلاموں کو جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ نام بھی فاطمہ جو ہے
یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی غلامی کا جس کے گلے میں پٹا ہے وہ بھی بچا ہوا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ تر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور نام ہے بطول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور بطول کا لفظی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی محبت میں محو رہنے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی کا خیال ہے وہی پیش نظر ہے. یکسو. اور طرفہ یہ ہے کہ اگر تصوف صوف سے مستق ہو تو اس کا معنی تو ہے پشمینہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفتح صوف سے مستق ہو تصوف کا معنی ہے یکسو. اچھا. تو متصوف ہوتا ہی وہ ہے. تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ میں کھو جانا. ٹھیک. تو اگر میں کہوں کہ بطول کا اگر یہ معنی ہے یکسوئی اور تصوف کا معنی بھی ہے یکسوئی تو تصوف کا جو منبع ہے اور مخزن ہے وہ سیدہ بطول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ کا جو اسم گرامی ہے ہاں وہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک ہی کا خیال ہو اور ایک ہی ذات کا جمال ہو, اسی کا وصال ہو, اسی کا تصور ہو, اسی کی محبت ہو, عشق ہو, اور جس کے ساتھ محبت ہو اس کی خاطر محبت ہو. واہ 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 واہ. اور ایسے ہی زہرہ بمانا ہے کلی. جنت کی کلی. کلی جب کھلتی ہے تو پھول بنتی ہے اور پھولوں کی جو پتی پتی ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ مراتب ولایت ہے یا امامت ہیں وہ اسی کلی کا ظہور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی خوشبو سے تمام عالم اسلام و ایمان و ایقان و وجدان منور اور معمر اور معطر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ جو تمام مراتب اور معارج ہے ان کا منبع بھی زہرا ہے. واہ سبحان اللہ. جس کسی کو تمام ائمہ کرام کو جو مقام ملا, مرتبہ ملا, ولایت کا مرتبہ ملا, غوثیت کا ملا, اس کے منبع اور مخزن اور مطلع اور مبدا اور منتہا سیدہ فاطمہ الزہرا بطول زہرا. اس در کی خاک سے ملا جس کو جو مقام ملا. جی جس کو ملا اس کو آپ کے در کی خاک کا مقام ملا. خاک کو اس نے چھوا. صدقے جاؤں آپ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں. ارشاد. حضرت فاطمہ الزہرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتی ہے ماذا علی ما شما تربت احمدہ. جس نے ایک دفعہ محمد عربی احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کو سونگھ لیا, آپ کی خاک پاک کو سونگھ لیا, الا یسم مد الزمان غلا لیا, پھر اس کو ساری دنیا کی خوشبوؤں کو سونگھنے کی ضرورت نہیں. واہ, یہ نوری ذرات کو جس نے سونگھ لیا. جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف شان سیدہ, فضائل سیدہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ادھر بلایا اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے موضوع پر جس طرح حضرت فرما رہے تھے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان یا آپ کے مقام کو جاننا اتنی میری اوقات نہیں. اتنی میری اوقات نہیں, مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کے بارے میں فرمایا, ارشادات ہیں جو آپ کے, اسے اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا. جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے انہیں راضی کیا, انہیں خوش کیا, انہوں نے مجھے راضی کیا, مجھے خوش کیا, اور جنہوں نے انہیں دکھ دیا انہوں نے مجھے دکھ دیا. یعنی آپ نور کا حصہ ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان اور آپ کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے تو ہر پہلو کے حوالے سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اول ہیں. ماں کے حوالے سے, بیٹی کے حوالے سے, ہر بیوی کے حوالے سے آپ اول ہیں. بہن کے حوالے سے, بہن کے حوالے سے آپ اول ہیں.
مگر دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں آج کل بہت ضرورت ہے، جس سے مجھے بھی بہت سبق ملا، وہ آپ کا صبر اور آپ کا شکر۔ آپ کے شکر کے حوالے سے واقعہ اگر ارشاد جی، تو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو ایک وقت آیا کہ 3 سال کے لیے آپ کو آئسولیشن میں کر دیا گیا، تو جب آپ ادھر گئے تو وہاں کئی دنوں کے فاقے ہوتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب لوگ ایٹ دا کسپ آف کلیپس ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو حضرت سیدہ پاک اس وقت 5 سے 10 سال کی عمر کے درمیان میں آپ کی عمر تھی، آپ دوڑتی ہوئی آتی تھیں اور آپ آ کے فرماتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر دیں گے اس چیز کا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر دیں گے، میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں۔ تو اس کی وجہ سے جو ایمان تھا وہ باقیوں کا ریجوونیٹ ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، تازہ ہو جاتا تھا، کیونکہ دیکھتے تھے اتنی چھوٹی بچی حوصلے بڑھ جاتے اور اتنے حوصلے بڑھ جاتے۔ اور آپ کے صبر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حجرے پاک کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں، تو یہ جو باپ بیٹی والا رشتہ ہے نا جی، یہ خاص الخاص ہے۔ تو آپ نے جا کے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اب بیٹی باپ کے سامنے she cannot conceal the truths of her heart، تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جان کئی دنوں سے پہلے بھوک تھی تو کھانا نہیں تھا، اب درد ہے تو دوا نہیں ہے، یعنی میڈیسن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر اقدس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آبشار ہو، اور یہ وہ ہیں جب طائف میں پتھر پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، مگر یہ بیٹی ہے اور وہ بیٹی، تو جب آپ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے خدا سے ہمارے لیے فقر مانگا ہے، دولت نہیں، اور میں نے بھی 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی 3 دنوں سے ہمارے سامنے آج 10 قسم کے ڈشز آتے ہیں تو ہمیں خدا کا یہ شکر ادا کر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مگر کیا تم اس آنر پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جنت میں تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ یہ کتنے آنر والی بات ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا شکر دیکھا جائے اور آپ کا صبر دیکھا جائے، اور اسی چیز کی قلت کی وجہ سے جتنی بھی ہماری ٹرائل اینڈ ٹریبولیشنز ہیں ہمارے اعمال کے وجہ سے ہیں، اور اس چیز کی کمی کی وجہ سے آج ہم ہیں جہاں ہیں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارک کی اسٹڈی کریں تو ہر پہلو، اور نہ صرف نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں تو وہ نابینا ہے، تو وہ اندر جب تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے پردہ فرما دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے پر مجھے تو نظر آتا ہے، مجھے تو نظر آتا ہے۔ کیا حیا کی وہ عظمتیں اور وہ بلندیاں اور حیا کے وہ معیار مقرر کر دیے جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتے۔ جی میں وہ اس پہ عرض کرنے سے پہلے صاحبزادہ صاحب کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے بہت خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ قابل نوجوان ہے جی، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کے علم اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کی تلاش اور آپ کے انتخاب کی داد دینا چاہتا ہوں۔ جی حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمت نے ایک بڑی ہی خوبصورت اور فکر انگیز حدیث مہر منیر کی ابتدا میں ہی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت روحانی عظمت جو ان ہستیوں کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شعور کی آنکھ قدرت نے عطا کی اور انہوں نے کھولا شعوری آنکھ کو، تو دیکھا کہ عرش عظیم کی داہنی طرف 5 انوار ہیں جو رکوع سجود میں مشغول ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا ہے پاک پروردگار یہ کیا ہے؟ تو فرمایا آدم یہ ہوں گے تو تیری نسل سے، لیکن در حقیقت یہ تیرا فخر ہیں، اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے توسل سے مجھ سے جو چاہے تو مانگ لینا۔ یہ آپ کی عظمت، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس میں مرکزی کردار ان کا حضور کے بعد ہے، شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلتیں، جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں،
اور جیسے خوبصورت ابھی گفتگو ہو رہی تھی صبر اور شکر کے حوالہ سے کہ یہ کیسی پاکیزہ تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آیات بینات میں سورۃ الدہر میں ان کی جود و سخا کا ذکر فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ کھانا جو ہے وہ اپنا کھلا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ یہ سخاوت جو ہے یہ ان کے گھر کی خاص وصف اور خاص شان ہے۔ اگر ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں، عظیم مادر گرامی کو، تو انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آقا اسلام کی خاطر کتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جناب سیدہ جو آگے جگر گوشوں کو تیار کرتی ہیں تو ان کو بھی وہ اسلام کی خاطر ہی تیار کر رہی ہیں اور اسلام کی خاطر ہی تربیت جو ہے ان کی فرما رہی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وحی الہی سے خاص شغف تھا۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئیں اور آپ حضور کی خدمت میں حاضر روزانہ نہ ہو سکتی کسی کام کی وجہ سے، گھریلو مصروفیت کی وجہ سے، اور صاحبزادگان کی تربیت کے لیے آپ نے طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو فرماتی پڑھا کر سمجھا کر کے جاؤ اور جا کر نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دو اور دیکھو کہ آج کیا وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے اور سرکار اس وحی کا کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ یہ یعنی تربیت کا ایک اسلوب تھا۔ وہ آتے اور آ کر حضور کی مجلس میں بادب بیٹھ کر سرکار کے ارشادات عالیہ کو سنتے اور پھر جا کر پورے کا پورا سبق جیسے سنایا جاتا ہے ایسے جناب سیدہ کو وہ آیات بھی سناتے اور اس کے جو تفسیر جو مفہوم آقا بیان فرماتے اس کو بھی۔ ایک تو وحی الہی سے حضور کے پہنچنے سے پہلے آپ خبردار ہو جاتی ہیں اس ذریعہ سے، دوسرا صاحبزادگان کی تربیت اور ان کا قرآن سے جو شغف اور قرآن سے جو لگاؤ ہے وہ بڑھاتی کہ وہ کس طریقے سے آیات کو سنیں، آیات کے ساتھ اپنا تعلق منطبق کریں، چونکہ آنے والے وقت میں انہیں جو کائنات میں ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ بننا تھا اس کے لیے ان کی تیاری جو تھی وہ کی جا رہی تھی۔ جی بابا جی کمال نہیں ہے، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر بھی کہتے ہیں انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتا ہے کوثر۔ کثیر بھی زیادہ ہے، اکثر اسم تفضیل ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن کوثر جب تمام نعمتوں کو، کمالات کو، تجلیات کو، انوارات کو، اسرارات اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو کوثر کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوثر کن صورتوں میں ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا؟ وہ کوثر حضرت علی کی صورت میں ہے، وہ کوثر حسن اور حسین کی صورت میں ہے، وہ کوثر سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہے، وہ کوثر ائمہ اطہار کی صورت میں ہے، سبحان اللہ، وہ کوثر ابھی جاری اور ساری ہے امام مہدی کی صورت میں ہوگا، وہ کوثر خلفائے راشدین کی صورت میں ہے، سبحان اللہ، بلکہ ساری کائنات جو عرصہ وجود میں ہے یہ محمد عربی جز محمد نیست در ارض و سما، یہ حضور کی ہی کثرت ہے۔ میں ایک شعر سیدہ بطول کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی کا ہے۔ اچھا، حجاب عصمت سے اذن لے کر، حجاب عظمت، حجاب عصمت سے، اچھا حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، واہ 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 واہ، میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر، قلم کے اوپر نقاب دے کر، قلم کے اوپر نقاب دے کر ہاں ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ واہ 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 واہ، اس قدر آپ باعصمت اوئے ہوئے ہوئے، اور اس قدر پردہ میں ہیں اوئے ہوئے ہوئے، کہ یہاں تو رہ گئی اپنی بات کہ روز محشر بھی نادا منادیاً من براء الحجاب، ہاں ایک منادی حجاب میں ندا کرے گا، غضوا ابصارکم وتقصوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو موند لو اور سروں کو جھکا لو، اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ آنکھوں کو جھکانا یہ اور بات ہے، لیکن یہ سر کو جھکانا
زبردست. سر کو جھکا لو ہاں حتیٰ تمرہ، ہاں جہاں تک کہ فاطمہ تو بنت محمد ہیں، واہ. حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں. اقبال نے پھر ٹھیک کہا تھا بابا جی، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ ہا برخا کے او پاشید می. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صاحبزادہ صاحب، رول ماڈل ذات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، یہ آج کی عورت کے لیے بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے جی یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے اور یہ آج کل بہت اس کی ضرورت بھی ہے. میں خود جب یہ اسٹڈی بھی کر رہا تھا تو اس کے اندر دو چیزیں میرے سامنے آئیں، آپ کی اجازت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ میں نے یہ کئی دفعہ سوچا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پہ وہ وقت آیا تو آپ نے قربانی دی. مختصر اگر میں اس کو کروں تو آپ نے قربانی دی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے دین کے لیے. تو اس کی اگر آپ باطنی حوالے سے ہیں، حوالے سے اصل بات کریں وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں، وہ تو آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. مگر ایک دنیاوی لیول کے اوپر رول ماڈل کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں تربیت ہے ایک ماں کی، سبحان اللہ، اس نے اپنا سارا رول پلے کیا ہے. تو ایک واقعہ ہے آپ کی جنروسٹی کے حوالے سے، یہ ہم بڑے ایگو سینٹرک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. یہاں ہر حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ میرے حق پورے ہوں، مجھے میرا رائٹ دیا جائے. مگر کیا کبھی کسی نے اپنا رائٹ گیو اپ بھی کیا ہے کسی اور کے لیے؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اول حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آتی ہیں. اور اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی تو وہ یہ میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا ہوں. تو آپ تشریف فرما تھے ایز اے فیملی، حضرت مولا کائنات علیہ السلام، حسنین کریمین اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کھانا تناول فرما رہے تھے. تو جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین آپ نے کھانا کھا لیا تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما تھی. تو اتنے میں باہر سے ایک سائل کی آواز آ گئی کہ میں دو دن کا بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا دے دے. تو اس وقت جب وہ کھانا کھایا جا رہا تھا تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دن کی بھوک کاٹی ہوئی تھی، ایک دن سے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. تو جب اس سائل کی آواز آئی تو ہم یہ انفیکٹ جو روایت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے اپنا کھانا مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اس کو دے کے آؤ. میں نے تو ایک دن کی بھوک کاٹی ہے، اس نے 2 دن کی بھوک کاٹی. اللہ. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے اگر کوئی سائل آ جائے، مدینہ منورہ میں مدینے میں کوئی سائل آ جائے اور کسی کے گھر میں کچھ نہ ہو تو میں اس کو علی اور فاطمہ کے گھر میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جہاں یہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے اس کو دیا. اور یہ تربیت ہے اور یہ بایولوجیکلی سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو آپ بٹھا کے جتنا بھی پڑھائیں وہ اس سے بہتر ممک کر کے پڑھتا ہے، یعنی دیکھ کے پڑھتا ہے. تو جس گھر کے اندر قربانی کا یہ عالم ہو کہ ایک دن کی یا جتنے بھی دنوں کے فاقے ہوں اس کے باوجود کوئی مانگنے والا آ جائے، اور یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان تھا، کوئی بھی آ جائے مانگنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص اللہ کے واسطے آپ اس کو کھانا دے دیتے ہیں. اور یہ جب وہ بچے اپنی ماں باپ کو اور سیدہ پاک سلام علیہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے
تو ان کی تربیت کس طرح ہوگی. اور یہ بہت اہم سبق ہے. لوگ میں کہا کرتا ہوں لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں. جی بالکل, آنکھوں سے بنتے ہیں. تو یہ سامنے جو آپ نے کہا نفسیاتی پہلو جو وہ دیکھتے ہوں گے کرتے ہوئے, یہ ہے سیرت چلتی پھرتی. جی جی. اور اس میں ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں کرٹیکل انالیسس کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے بارے میں. اور یہاں اگین رول ماڈل کی بات سہر فہرست آتی ہے کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز کون بنائے ہیں. ہم نے آج کل کی کوپریٹ کنزیومرزم سوسائٹی کی وجہ سے اور ہماری مٹیریلسٹک کنزمپشن اس لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب اس ڈسٹرکشن سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے رول ماڈل دیکھنے پڑنے, اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے آج کل کی. اور میں صرف یہ عورتوں تک نہیں رکھتا, میں یہ جسے حضرت بھی فرما رہے ہیں سب کے لیے. حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت پاک اس طرح کی ہے کہ آپ بیٹی کے حوالے سے دیکھیں, ماں کے حوالے سے بھی بتایا, اب میں آپ کو بیوی کے حوالے سے بھی بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی طبیعت سخت خراب ہوئی, کافی تیز بخار تھا. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پاس رہ کے آپ کی لک آفٹر کی خدمت کی. تو پھر جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ باہر تشریف لے گئے. تو جب آپ باہر گئے تو پیچھے سے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اٹھیں اور آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پہلے نماز ادا کی, اور نماز ادا کر کے آپ چکی پہ بیٹھ گئی اور آٹا پیسنے شروع ہو گئی. اتنی دیر میں جب مولا کائنات علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے آ کے فرمایا کہ اے فاطمہ, آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی, آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ اب چکی پیس رہی ہیں تو آپ کی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز میں نے خدا کی رضا کے لیے پڑھی ہے, اور یہ جو چکی میں آٹا پیس رہی ہوں یہ آپ کی خوشی کے لیے, کیونکہ میرے والد محترم کی یہ وصیت تھی. ماشاءاللہ. جی ارشاد. یہ عبادت کے حوالہ سے اب یہ دیکھیں, یہ معرفت اخذ کرنے والی شخصیات ہیں. حدیث یہ صدیوں سے بیان ہو رہی ہے, لیکن جو معرفت جنہوں نے اس سے نکات نکالنے تھے انہوں نے ایگزیکٹ بتا دیا کہ اس سے مراد کون ہے. آپ کی عبادت کے حوالہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنی عظیم مادر گرامی کو دیکھتا تھا کہ آپ صبح سے شام تک مصروف عبادت, مصروف دعا اور مصروف استغفار رہتی, اور شام سے صبح تک میں دیکھتا تھا گویا 24 گھنٹے میں انتہائی ضروری کام اور اس کے علاوہ عبادت. اور اس شب و روز کی دعاؤں میں اور استغفار میں کوئی ایک دعا بھی اپنے لیے یا اپنے بچوں اور اہل خانہ کے لیے نہیں تھی, بلکہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھی. اللہ تمام دعائیں محسنہ امت. جی محسنہ امت بلا شبہ. تمام دعائیں, تمام استغفار جتنا تھا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھا. میں یہ بات اگر اجازت دیں, بات بڑی ہے تھوڑا, میں چھوٹا مقام ہے یہ, اگر دین ہے تو حضور سید الشہداء کی قربانی اور ان کے رفقا کی قربانیوں سے, اگر یہ امت قائم ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کے نتیجہ میں, اور وہ جو نسبت ہے آقا کی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پر سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ جو نسبت غلامی ہے نا, یہ امت بس اسی کے سر پہ کھڑی ہے. اقبال بے خودی میں ہوتا ہے, اقبال بے خودی میں تو ہے, لیکن وہ جو اپنا عذر پیش کر رہا ہے, رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, اگر یہ دو میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اور یہ مجھے فرمان نہ ہوتا, یعنی اس میں بھی اقبال اپنا حق غلامی نبھا رہے ہیں کہ وہ قرآن سے اپنی دل تو جھکتے ہیں, دل جھک رہے ہیں, لیکن وہ قرآن حکیم سے اپنا جو تعلق ہے اور بارگاہ نبوی اور فرمان نبوی کا جو ادب ہے وہ اس کو نبھا کر گویا بتا رہے ہیں کہ دل لاکھ جھکے, لیکن جو ظاہر شریعت وہی جو امام احمد روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے. جی وہ سامنے ہو وہ نو بہار, سامنے ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان. حضرت اعلیٰ حضرت کے سلام کے جناب سیدہ کے حوالے سے, بارہائے صحف منتہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض رجابت پہ لاکھوں سلام, خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر,
خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر ایک دوسری منقبت میں یوں عرض کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ عقیدت کے سلام ہیں جی۔ یہ کیا بات ہے جی۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یعنی سب جو مراتب ہیں اس کے منبع حضرت سیدہ زہرا پاک جی، کیونکہ وہ کلی ہے جنت کی۔ میں یہاں تھوڑا سا اگر وقت ہو تو عرض کروں گا، یہ سبب کیا تھا وہ جو مسکینوں کو اور یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا دے دیا؟ ٹھیک، نصیب دشمنا حسنین کریمین کو بخار ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کوئی منت مان لو۔ یہ منت مانی تھی حضرت سیدہ پاک نے 3 روزے رکھوں گی اگر یہ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں بھی 3 روزے رکھوں گا۔ جناب خاتمہ تھی فضہ ویسے دعا کے ساتھ فضہ پڑھتے ہیں جب فضہ عربی فرمائیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ حسنین کریمین نے آنکھیں کھولی، ایک ایک نے کہا کہ ہم بھی 3 روزے ماشاءاللہ۔ صحت یاب ہو گئے، خدا تعالیٰ نے صحت کی، تو پھر آپ نے یہ روزے رکھے اور وہ قرآن حکیم کی آیت آگے یطعمون اس سے پہلے جو نظر کو پورے کرنے والی آیت یوفون بالنذر ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا جو اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں اور ڈرتے، یعنی یہ اس کا یعنی بخار ہو جائے تو وہ منت روزے کی رکھتی ہے، روزہ رکھیں یہ منت ہے۔ اور یہ منت کہتے ہیں احسان کو، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک دوسری بات میں یہاں عرض کر دوں گا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ طیبہ تشریف لائی، گھر میں کہا کہ کوئی لونڈی دے دیجئے کیونکہ تقسیم ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور لونڈی رکھنے اور غلام رکھنے سے یہ بہتر ہے۔ اور پھر ایک یہ عالم ہوا کہ 3 دن کی بظاہر یہ آپ کا جو غربت ہے بظاہر یہ اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، صحیح ہے، آپ نے خود اختیار کی۔ حضور بھوک سے باہر نکلے، ابو ایوب انصاری نے دیکھ لیا کہ حضور کو بھوک ہے، گھر میں بٹھایا اور بکری ذبح کر دی، سب نے کھانا کھایا، اور آخر میں عجیب انداز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس روٹی کو پکڑا، اس کے اوپر گوشت رکھا اور فرمایا کہ میری بیٹی 3 دن کی بھوکی ہے، اس کو سبحان اللہ۔ بہت شکریہ سید اسرار الحسن شاہ آپ کا، بابا جی آپ کا بھی بہت شکریہ، پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ مجھے لینی ہے بریک، ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزع کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔
شرط یہ ہے کہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور تلاوت کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے۔ جی عثمان۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، کسی میں جنت، کسی میں کوثر، کسی میں جنت، کسی میں کوثر، کسی میں دنیا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت۔ حاصل کلام شعر ہے۔ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ،
فقط سہارا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔